سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے عمان کے ساتھ تجارت اور توانائی سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور سری لنکا نے پاکستانی قیدیوں کی وطن واپسی کے عمل کو تیز کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان نے افغان حکام سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں سمیت ان کے مددگاروں اور سہولت کاروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرے۔ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کا ایک قریبی ساتھی گرفتار کر لیا ہے۔ کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ سری لنکا کے شہر دمبولا میں خواتین کے ایشیا کپ کا آغاز آج نیپال اور متحدہ عرب امارات کے درمیان افتتاحی میچ سے ہوا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عمان کے ساتھ خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید مضبوط کرنے کی پاکستان کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے سلطنت عمان کے سفیر فہد سلیمان خلف القروسی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے خیر سگالی ملاقات کی کے موقع پر کہا کہ دونوں ممالک مشترکہ تاریخ، عقیدے اور ثقافت کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ اگلے ہفتے پاکستان کے دورے پر آنے والے تجارت اور سرمایہ کاری کے وفد کے ساتھ متعلقہ حکام مکمل تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم نے عمان کے امام بارگاہ میں حالیہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی اور دہشت گردی کی لعنت سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ سفیر نے پاکستان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعلقات کو فروغ دینے کے اپنے ملک کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان میں سری لنکا کے ہائی کمشنر رویندرا چندراسری نے اسلام آباد میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کی اور سری لنکا میں قید پاکستانی قیدیوں کی رہائی سمیت باہمی دو طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر فیصلہ کیا گیا کہ سری لنکا میں گزشتہ کئی سالوں سے پھنسے ہوئے پاکستانی قیدیوں کو ایک ہفتے کے اندر واپس پاکستان لایا جائے گا۔ فریقین نے پاکستانی قیدیوں کی جلد واپسی کے لیے ضروری اقدامات کو جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا۔ سری لنکا کے ہائی کمشنر نے پاکستانی قیدیوں کی رہائی کے لیے تمام ممکنہ حمایت فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ کپاس اور کپاس بننے کی صنعت کو ٹیکس کے دائرے میں لانے کے لیے ٹریک اور ٹریس کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے پاکستان کاٹن جینرز ایسوسی ایشن کے وفد سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صوبائی حکومتوں کی مدد سے کاٹن کنٹرول ایکٹ مکمل طور پر نافذ کیا جائے گا۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت جینرز کو کپاس کے بیجوں کے لیے سیلز ٹیکس پر ریلیف فراہم کرنے کی تجاویز زیر غور لائے گی۔ وفد نے وزیر خوراک کو بتایا کہ پچھلے سیزن کے دوران ملک میں 80,40,000 گانٹھ کپاس کی پیداوار ہوئی اور مؤثر پالیسیوں کے ذریعے پیداوار 2 کروڑ گانٹھ تک پہنچی ہے۔ پاکستان نے افغان حکام سے ایک مرتبہ پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ دہشت گرد گروپوں سمیت ان کے مددگاروں اور سہولت کاروں کے خلاف فوری اور مؤثر کارروائی کرے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم نے افغانستان کو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث افراد اور گروپوں کے متعلق ٹھوس شواہد فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم افغان حکام سے توقع کرتے ہیں کہ وہ TTP اور گل بہادر گروپ کو غیر مسلح کرے اور ان کے سرغنوں سمیت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث افراد کو ہمارے حوالے کرے۔ ترجمان نے کہا کہ افغان حکام ان لوگوں کے ٹھکانوں اور کارروائیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی غاصبانہ ہتھ کنڈوں کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کے فوری اور پرامن حل کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔
ترکمانستان کے وزیر خارجہ راسد میریدوف پیر سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ وہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے جامع مذاکرات اور پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ بات چیت میں دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا جائے گا۔ اس موقع پر علاقائی اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی تنظیم گلوبل فاؤنڈیشن نے پاکستان کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جام شہادت نوش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو وطن کے ہیرو کا نام دیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین اوورسیز پاکستانیز گلوبل فاؤنڈیشن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی اہلکاروں کی قربانیوں نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو محفوظ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں شہداء کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ چیئرمین نے کہا کہ ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کا ایک قریبی ساتھی گرفتار کر لیا ہے۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے DIG عثمان اکرم گوندل نے لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ القاعدہ کے اہم رکن امین الحق کو گزشتہ روز سرائے عالمگیر سے حراست میں لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امین الحق کا نام امریکہ اور یورپی یونین دونوں کو مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ گرفتاری دہشت گردی کے خلاف ایک اہم پیش رفت ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پنجاب کے سماجی اقتصادی رجسٹری پروگرام کے تحت صوبے بھر کی یونین کونسلوں میں اندراج کے 5000 مراکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے آگاہ کیا کہ رجسٹری میں اب تک تقریباً 2,68,337 افراد کا اندراج مکمل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ پنجاب سماجی اقتصادی رجسٹری میں اپنا اندراج کرا کے ہمت کارڈ، کسان کارڈ، لیپ ٹاپ، وظائف پروگرام، مویشی کارڈ، شمسی توانائی اسکیم، ٹریکٹر اسکیم اور رمضان پیکج سمیت کئی حکومتی اقدامات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ضلع مردان کے علاقے تخت بھائی میں آج آثار قدیمہ کے ایک مقام کے قریب پولیس چوکی پر نامعلوم دہشت گردوں کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو مردان میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان اس عہد کی تجدید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ حق کے خودارادیت کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔ کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں نے 19 جولائی 1947 کو آج ہی کے دن سری نگر میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کی قرارداد کی متفقہ منظوری دی تھی۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں کے لیے کوٹا سسٹم کے خلاف مظاہروں میں اب تک کم سے کم 39 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس مظاہرین کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ ہزاروں مظاہرین سرکاری ملازمتوں کے لیے تعیناتیوں میں اصلاحات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ جمعرات کی شام ہزاروں مظاہرین نے ریاستی نشریاتی ادارے بنگلہ دیش ٹی وی پر دھاوا بول دیا اور اس کے کچھ حصوں کو آگ لگا دی۔ اردو کے معروف شاعر ساغر صدیقی کی 50ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے اور لاہور میں سکونت اختیار کی۔ ساغر صدیقی نے نوعمری میں ہی شاعری کا آغاز کر دیا تھا۔ ساغر صدیقی 1974 میں آج ہی کے روز لاہور میں انتقال کر گئے تھے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر ساغر صدیقی کی برسی کے حوالے سے ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اور اب کرکٹ۔ سری لنکا کے شہر دمبولا میں ویمنز ایشیا کپ کے پہلے میچ میں متحدہ عرب امارات کی خواتین ٹیم نے نیپال ویمن کے خلاف 19.3 اوورز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 8 وکٹوں کے نقصان پر 113 رنز بنائے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی بلوچستان، خطہ پوٹھوہار، اسلام آباد اور کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران جنوبی پنجاب اور زیری سندھ میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا 22 شہروں کا درجہ حرارت۔ اسلام آباد، کوئٹہ اور گلگت 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کراچی 37،
پشاور اور مظفر آباد 38، مری 24، سری نگر 29، جموں 35 اور لیہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔